بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج اسلامی عبادات کا بنیادی رکن ہے۔ یہ دین اسلام اور اللہ سے عشق و محبت کا عملی نمونہ اور مسلمانوں کے اتحاد یکجہتی کا نشان ہے۔ بیت اللہ شریف وہ مقدس گھر ہے جو ہر دور میں مسلمانوں کا مرکز رہا ہے۔ اسلام چونکہ قیامت تک بنی نوع انسان کے لیے ضابطہ حیات پیش کرتا ہے، اس حوالے سے حج امت مسلمہ کا ایک ایسا اجتماع ہے جس کی کسی دور اور کسی مذہب میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور یہ اجتماع تمام مذاہب عالم پر اسلام کی برتری کا واضح ثبوت ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی عبادت کے لیے ایک عبادت گاہ بنائی، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ظاہری طور پر اس کا کوئی نشان باقی نہ رہا، تو حکم خداوندی سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس مقدس گھر کی تعمیر فرمائی۔ اس طرح حضرت ابراہیم کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کی محبت میں جس طرح اپنے باپ کو چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا اور ایک بیابان جنگل میں اپنے بیوی بچوں کو لا بسایا، وہاں پر پتھروں کا گھر بنایا، یہ سب محبت کی علامت ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم دیوار خانہ کعبہ کی اور اسماعیل بھی، اور کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ خدمت ہم سے قبول فرمائیے، بلا شبہ آپ خوب جاننے اور سننے والے ہیں۔ یہ ان بزرگوں کا خلوص تھا کہ اس عظیم خدمت کے ساتھ وہ پیکر عاجزی اور انکسار بھی تھے، اور جب یہ گھر تعمیر ہو چکا تو رب کریم کے حکم سے حضرت ابراہیم نے پکار کر اس گھر کی زیارت کی دعوت عام دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آواز ہر ذی روح تک پہنچائی، اور پھر جن کے لیے مقدر بنا ان کی روح نے اس پر لبیک کہا۔ دنیا کی یہ پہلی عبادت گاہ خانہ کعبہ مکہ معظمہ کی ارض مقدس پر موجود ہے، جہاں ہر سال دنیا بھر کے چپے چپے سے لاکھوں مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ حج کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ توبہ، سورۃ حج اور سورۃ فتح کی متعدد آیات میں احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور اللہ کے واسطے بیت اللہ کا حج فرض کرنا ان لوگوں پر فرض ہے جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو نہ مانے بلا شبہ اللہ غنی ہے سارے جہانوں سے، یعنی ہر صاحب استطاعت، عاقل، بالغ، آزاد مسلمان پر زندگی میں ایک حج کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی مسلمان حج کی فرضیت ہی سے انکار کرتا ہے تو وہ خارج اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرما دیا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بلا شبہ اللہ غنی ہے سارے جہانوں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 میں، ہر فرد کے لیے جو حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتا ہو اس کو سنت رسول کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عمرہ بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس آیت سے فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کی خوشنودگی کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ اب حج میں زیارت روضہ رسول بھی لازم ہے، اور حدیث شریف سے یہ بات واضح ہے، من حج البیت ولم یرزنی فقد جفانی، یعنی جس شخص نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی تو اس نے میرے ساتھ بڑی بے وفائی کی۔ حج خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے سفر کرنا ہے، اپنا وقت، اپنا مال خرچ کر کے وہاں پہنچنا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ نے اللہ تعالیٰ کی رضا پر سر تسلیم خم کر دیا اور دنیا کا نفع نقصان نہ دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان مقامات کو اپنی نشانیاں بنا دیا۔ مسلم کی حدیث میں ہم پڑھتے ہیں، ہر زندگی میں ایک مرتبہ ادا کرنا فرض ہے۔
حج کے مہینے بھی واضح فرما دیے، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کا پہلا عشرہ حج کے مہینے ہیں۔ حج کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بے شمار بتا دی کہ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حج کرنے والا نومولود بچے کی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے مناسک حج ادا کرتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے نومولود بچہ ہے۔ حج مبرور افضل عمل ہے، یعنی تمام ارکان اسلام میں سب سے زیادہ افضل عمل جو ہے حج ہے۔ پے در پے حج سے فقراء اور گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ حج گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والوں کو ان کے خرچ کے مطابق بھی اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ حاجی کو اپنی سواری کا بھی اجر ملتا ہے۔ حج کرنے والے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر حج کے لیے نکلا ہوا شخص فوت ہو جائے تو اس کے لیے مکمل اجر ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس حال میں اٹھائے گا کہ یہ تلبیہ کہہ رہا ہوگا، لبیک اللہم لبیک۔ اگر آپ کو حج کی سعادت نصیب ہو رہی ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس فضل کرم پر آپ جس قدر بھی شکر بجا لائیں کم ہے۔ آخر اس دنیا میں بہت سے ایسے مسلمان بھی تو ہیں جن کے متعلق اللہ کا فرمان ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ اس کے گھر کا حج کرے۔ اس کے موجب حج فرض ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔